بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 44 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 5 آیات کی تفسیر پڑھیں گے جس میں اس گائے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو آیات ہیں ان میں گائے کا واقعہ ہے، اسی گائے کے نام کے اوپر ہی اس سورت کا نام بھی بقرہ رکھا گیا ہے۔ واقعے کے بارے میں 2 تفسیری قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ ایک شخص کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، لیکن باپ نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس آدمی نے طیش میں آ کر اس آدمی کو قتل کر دیا، یعنی لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو قاتل تھا، قاتل اس کے بعد لاپتہ ہو گیا، چھپ گیا۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو جستجو ہوئی کہ قاتل کیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا تفسیری قول یہ ملتا ہے کہ 2 بھائی تھے چچا زاد، ان میں سے ایک جو شخص تھا وہ مالدار تھا اور جو دوسرا تھا چچا زاد، اس کے چچا کا بیٹا، وہ غریب تھا اور ان دونوں کے علاوہ ان کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا۔ تو جو غریب تھا اس چچا کا لڑکا، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیتا ہوں، اس کے قتل کرنے کی وجہ سے جو اس کا سارا ترکہ ہے وہ مجھے مل جائے گا اور میری غریبی مالداری میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی جو امیر تھا، عامل نام اس کا بتایا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کرنے کے نتیجے میں اس کو مال و دولت مل گیا اور پھر اس کے بعد یہ خود بھی قتل کرنے کے بعد جو لاش تھی اس کو اٹھا کر کسی دوسری بستی کے اندر ڈال آیا اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر قاتل کی تلاش کرنا شروع کر دی اور یہ ظاہر کیا کہ گویا کہ میں بھی قاتل کی تلاش کے اندر ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کو تشویش ہوئی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رابطہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو کہیے کہ گائے کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کرنے سے پھر ان کو قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی والی بات کہی کہ آپ گائے کو ذبح کریں، تو یہ جو قوم تھی انہوں نے پھر آگے سے کٹ حجتی کرنی شروع کر دی اور انہوں نے اس میں یہ کہنا شروع کر دیا، یہ والی کیا بات ہوئی، قاتل کا پتہ کرنا اور گائے کا ذبح کرنا، ان کے درمیان تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے، تو لہذا یہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں والے کام کروں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ شرعی حکم اللہ تعالیٰ کی جانب کسی حکم کی نسبت کرنا اور نبی سے یہ والی توقع اور امید کرنا کہ نبی مذاق کر رہا ہے یا نبی اس طریقے سے جاہل و نادانی والا کام کر رہا ہے، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو یہی والا تذکرہ ہے جو یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی آیت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ذرا پہلی آیت دیکھیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے کہا تتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہمارا آپ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ آگے چلیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ یہ جو گائے جس کا بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس گائے کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے پاس ایک گائے کا بچڑا تھا۔ وہ اس بچڑے کو جنگل کے اندر اس نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس آدمی کا ایک چھوٹا لڑکا تھا اور ایک اس کی بیوی تھی۔ اس آدمی کا جب انتقال ہو گیا اور اسی طریقے سے جو گائے کا بچڑا تھا وہ جنگل کے اندر چرتا رہا۔ اب یہ جو گائے کا بچڑا تھا اس کے بارے میں اس آدمی کی بیوی کو علم تھا۔ اب یہ جو لڑکا تھا، یہ لڑکا پھر بڑا ہوا اور محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلانے لگا۔ یہ اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ جب یہ بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر تم جنگل سے اپنی گائے کو تلاش کرو۔ اس گائے کی علامت یہ بتائی کہ وہ گائے سے تمہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ سورج جیسی اس میں سے روشنی اور کرنیں نکل رہی ہیں، کیونکہ جو گائے تھی وہ زرد رنگ کی تھی اور زرد رنگ بھی ایسا تھا جو کہ تیز زرد رنگ کا تھا۔ چنانچہ یہ جو لڑکا تھا جو کہ بڑا ہو چکا تھا، یہ اس گائے کو اپنے ساتھ لے آیا، تو والدہ نے کہا کہ تم اس کو فروخت کر دو۔ تو جب مشورے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس طریقے سے مرحلہ پیش آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ لوگ تمہیں اس گائے خریدنے کے لیے، بنی اسرائیل کے لوگ تم سے رابطہ کریں گے تو تم پھر ان کو گائے فروخت کر دینا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جو گائے تھی پھر یہ سونے کے بھاؤ فروخت ہوئی بنی اسرائیل کو، جن کو انہوں نے ذبح کر کے پھر قاتل کا پتہ چلایا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کے بارے میں بیان کرے، کیا ہے وہ گائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا۔
لیکن مسئلہ یہ بنا کہ چونکہ ان کے اندر دلیلیں نکالنے کی کٹ ہوجتی کہ ان کے اندر عادت تھی، تو لہٰذا انہوں نے چوں چرا کرنی شروع کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ گائیں کیسی ہو، گائیں تو مختلف قسم کی ہوتی ہے، مختلف کوالٹی اور مختلف نسلوں کی ہوتی ہے، تو آپ ہمیں گائیں کی مزید علامات بتائیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو وحی ہوئی کہ آپ ان کو بتائیے کہ وہ گائیں ایسی ہیں نہ تو وہ فارض ہو نہ ہی بکر ہو۔ فارض اس بوڑھی گائے کو کہا جاتا ہے جو بچہ جننے کی صلاحیت جس کی ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے بکر اس گائے کی چھوٹی بچی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بھی بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اوان بین ذالک یعنی یہ جو گائیں ہوگی نہ تو اتنی بوڑھی ہو جو بچہ نہ جن سکے اور نہ ہی اتنی چھوٹی ہو جو کہ بالغ بھی نہ ہوئی ہو، بلکہ اس کے درمیان ہو، یعنی جوان گائیں ہیں۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو، مزید آگے سوالات نہ کرو، کیونکہ آگے اگر آپ مزید سوالات کریں گے تو پھر حکم مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ آگے دیکھیں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا بنی اسرائیل نے پھر آگے سے مزید سوال کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بات بتا دی ہے کہ جوان گائے ہے تو پھر آگے سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ گائے کو ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کر دیتے، مزید آگے تفصیل کے اندر نہ جاتے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر شرارت کا مادہ تھا تو انہوں نے آگے سے مزید سوال کیا کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہے، آپ اپنے رب سے یہ بھی پوچھ کر بتائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا کہ وہ جو گائے ہیں وہ گائے ہیں زرد رنگ کی۔ اچھا پھر جو زرد رنگ ہے نا، زرد رنگ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب زردی بڑھتی ہے نا تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاہی مائل زردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فاقع اللونہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی تو ہے لیکن یہ جو زردی ہے یہ خالص زرد ہے، یہ ایسے زرد رنگ نہیں ہے کہ جو سیاہی مائل ہو اور گائے سیاہ رنگ کی معلوم ہوتی ہو۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو زرد رنگ ہے نا یہ آنکھوں میں چبھتا ہے، اور بالخصوص جس کی زردی زیادہ ہو وہ آنکھوں کے اندر زیادہ چبھتا ہے، لیکن اس گائے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ انتہائی تیز زرد رنگ ہونے کے باوجود آنکھوں میں چبھتی نہیں تھی بلکہ دیکھنے والوں کو خوشنما معلوم ہوتی تھی اور وہ حسین و جمیل نظر آتی تھی۔ تو یہ بتا رہے ہیں قال انہ یقول انہا بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہیں جو کہ زرد رنگ کی ہے اور وہ زرد رنگ بھی گہرا خالص زرد رنگ ہے، سیاہی مال زرد رنگ نہیں ہے، تسر الناظرین اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کو وہ گائے خوشنما بھی معلوم ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا تو چونکہ بنی اسرائیل میں شرارت کا مادہ تھا، بجائے اس کے کہ جب اتنی وضاحت ہو چکی تھی ایسی گائیں تلاش کر کے اس کو ذبح کر دیتے، آگے سے مزید آگے سوال کر دیا کہ جو آپ صفات بتا رہے ہیں اس طرح کی تو بہت سی گائیاں ہوں گی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیں قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا بنی اسرائیل نے پھر آگے سے یہ کہا کہ آپ اپنے رب سے مزید تفصیل معلوم کیجئے، کیونکہ جو آپ تفصیل بتا رہے ہیں اس طرح کی تو بہت سی گائیاں مارکیٹ کے اندر موجود ہوں گی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس خاص گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی تفصیل ان کے پاس آ چکی تھی تو آگے مزید تفصیل طلب نہ کرتے، گائے کو ذبح کر دیتے ایسی گائے تلاش کر کے، لیکن یہ مزید تفصیل کے اندر گئے کیونکہ ان کے اندر شرارت کا مادہ تھا۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھئے، وہ ہمیں بیان کرے اس گائے کے بارے میں مزید بیان کرے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا یہ جو گائیں ہیں یہ تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو چکی ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے، مگر مطلب یہ کہ اگر ہمیں مزید تھوڑی سی وضاحت معلوم ہو جاتی ہے تو ہم ایسی گائیں ضرور کوئی نہ کوئی تلاش کر لیں گے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ یہ جو گائیں ہیں یہ محنتی گائیں نہیں ہیں، یعنی یہ گائیں ایسی نہیں ہیں جسے محنت مزدوری لی جاتی ہو، کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا ہو یا فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہو، ایسی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائیں ایسی ہے لا دلول، محنتی نہیں ہے، کام کاج کرنے والی گائے نہیں ہے کہ زمین کو جوتتی ہو، زمین کو نرم کرنے کے لیے اس گائے کو استعمال کیا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیتیوں کو اس گائے کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمۃ الاشیاء پہ بالکل بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا کوئی سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کے کسی جگہ پر زخم لگا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لا شیۃ فیہا اور اس میں داغ بھی نہیں ہے، جیسے گائیاں ہوتی ہیں نا کہ اس میں مختلف رنگ کے اس کی کھال کے اوپر داغ بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گائے ہیں یہ خالص سارے کے ساری زرد رنگ کی ہے، اس میں کسی اور رنگ کا داغ بھی موجود نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون پھر قوم نے کہا اب آپ درست بات لے کر آئے ہیں، فذبحوها وما كادوا يفعلون پھر بنی اسرائیل نے یہ والی گائیں تلاش کرنا شروع کی لیکن ان کو یہ والی گائیں نہ ملی، تلاش کرتے کرتے آخر اسی لڑکے کے پاس وہی ایک ہی گائے موجود تھی اور پھر منہ مانگی قیمت، بتایا جاتا ہے کہ اس کے وزن کے برابر سونا دے کر انہوں نے یہ والی گائیں اس لڑکے سے خریدی ہے
پھر اس گائے کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مقتول تھا وہ زندہ ہوا، اور مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر انہوں نے قاتل کو پکڑ کر اس کو قتل کیا۔ یہ بتائیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو پھر یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے یہ والی گائے کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لیکن یہ والے لوگ یہ والا کام کرنے والے نہیں تھے، البتہ یہ کہ مجبور ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں یہ والا کام کرنا پڑا، وگرنہ یہ جس طریقے سے شرارت کر رہے تھے ان کا کوئی ذہن اور ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہ والا کام کر گزرے۔